نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. صدق الله مولانا العظيم. محترم حضرات کرام، اللہ رب العزت کی توفیق سے گزشتہ جمعۃ المبارک میں اولیاء صوفیاء، اس کی ابتدائی بات میں نے آپ کے گوشے گزار کی کہ ہمارے ہاں لوگوں میں صوفی پر یا تصوف پر، جس کے ذریعے اللہ والا بندہ بن جاتا ہے، ذکر کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے پیار میں، اللہ کے عشق میں، اللہ کی قربت میں، اللہ کی علاوت میں، وہ جس شعبہ سے یا جس لائن سے وہ تربیت لیتا ہے، اس شعبے کو کہتے ہیں تصوف. تو ہمارے ہاں ایک بہت بڑا الزام ہے کہ یہ جتنے اولیاء اصفیاء ہیں، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ من گھڑت ہے. صوفیاء کا لفظ بھی من گھڑت، صوفیاء کا، تصوف کا، ان کی لائن کا اور ان باتوں کا. اور پھر اس سے بھی بڑا اعتراض کیا جاتا وہ یہ کہ جو یہ کام کرتے ہیں اولیاء، عرفاء، صلحاء، اس کا سرے سے اسلام سے تعلق ہی نہیں. اللہ اکبر. یہ بر صغیر کا تصور ہے، من گھڑت. صوفی، صوفیاء، عرفاء، صلحاء، یہ اپنی لائن میں انہوں نے ایک زندگی بنا رکھی ہے. دین میں نہ لفظ صوفی ہے، نہ اس طرح کا کوئی لفظ پایا جاتا. اور آپ حیران ہو گئے، اب تو پڑھے لکھے کالج کا کوئی اسٹوڈنٹ یونیورسٹی تک اول تو سبجیکٹ ہی نہیں اسلامیات کا. آپ یونیورسٹی چلے جائیں، آپ وہاں سبجیکٹ کی پوری کیٹیگری دیکھ لیں، آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ یہ آپ بیٹے کیا پڑھ رہے ہیں آپ. وہ ایک جزوی سبجیکٹ ہوتا ہے. مثلا ایک نیوٹریشن بچہ کرتا ہے تو اس کا نیوٹریشن کا صرف ایک میڈیکل کے ساتھ تعلق رہتا ہے بس. انجینئر ہے تو اس نے انجینئر ہی رہنا، اناٹمی ہے تو اس نے اناٹمی میں رہنا، فزیالوجی ہے تو اس نے اسپیشلائزیشن ہے تو اس نے ادھر ادھر نہیں جانا، اس نے سیدھی لائن پہ جانا. جیسے ہوائی جہاز جب پرواز کرتا تو آپ کو اچھا خاصا پتہ، جو حضرات سفر کر چکے ہیں، کہ جب طوفان آ جائے، بارشوں اولے پڑے، وہ اپنے روٹ سے ہٹ نہیں سکتا سوائے اس کے کھڑکیاں کھول دیں، دروازے کھول دیں، آپ سارا جہاز خالی کر دیں، اس نے جانا سیدھے، آپ بھاڑ میں جائیں. جب آپ جہاز میں بیٹھتے ہیں تو آپ عمرے حاجی لمبی جو جن کا سفر ہوا ہو ان کو تو پتہ نا، جہاز میں بیٹھنے سے پہلے وہ پوری ہسٹری سمجھا دیتے ہیں، اگر ایسا ہو تو کیسے بچنا. تو وہ اگر میں آدھی جان تو وہی نکل جاتی ہے، ابھی اوپر چڑھتا نہیں ہے، آدھی کسر وہیں پہ نکل جاتی ہے. نیا بندہ بیٹھا تو اس کی قیامت ہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ہے اب آگے جا کے اترنا بھی ہے کہ نہیں، چڑھنا تو دور کی بات ہے نا. یہ کچھ الزامات، اس کی نہ جڑ ہے نہ سر ہے. اب حیران ہوگے، خط مارنی بڑی آسان ہے. اب کوئی بندہ آپ کو کہے مجھے یہ لفظ قرآن سے نکال کے دکھائیں، میں مانوں گا. اور لفظ کیا ہے؟ متعلم. پورے قرآن میں نہیں. لفظ متعلم پورے قرآن میں نہیں.
آپ متعلم کہتے ہیں پڑھانے والا، جس کو آپ ٹیچر کہتے ہیں، لفظ معلم پورے قرآن میں نہیں ہو۔ چلو، کیونکہ ہر لفظ کا جو دائرہ کار ہے اس کے لوازمات ہوتے ہیں۔ آپ بجلی دیکھ لیں، یہ بجلی ہے، اس کی تار ہے، تار کا کیا ہے، آپ کیا کہیں کہ بیک سسٹم ہے، اس سے یہ ساری کائنات چلی۔ علم، اس سے معلم، اس سے متعلم، اس سے تعلیم۔ اب متعلم اسٹوڈنٹ، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں، پورا قرآن پڑھ لیں، آپ ٹائپ لکھیں، سرچ کریں، اس پر آپ کو یہ لفظ نہیں ملے گا۔ تو کوئی شخص کہے جی لفظ ہی کوئی نہیں، میں مانتا ہی نہیں۔ ہم سب کون ہیں؟ نہیں، مسلمان ہیں تو بولے نا، اللہ اکبر، کیا ہیں؟ مسلمان ہمارا عقیدہ توحید ہے، تے واو ہے حلوے والی یہ دال، عقیدہ توحید، توحید۔ لفظ توحید ہم عام بولتے ہیں، قرآن میں ہی نہیں۔ اللہ اکبر، قل هو اللہ پڑھ لیں آپ، قل هو اللہ احد اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ۔ عقیدہ توحید کی بنیادی آیات ہیں، کسی مسلک کے عالم کو پکڑ لیں، ترجمہ توحید والا کرے گا، لفظ توحید کوئی نہیں۔ اللہ نے لفظ توحید کے لیے لفظ الہ بولا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، لہذا اس کے پھر ابواب بنے۔ ٹھیک ہے، آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ سعودیہ آپ جائیں، آپ کسی کو کہیں جئ بالماء، بیٹا پانی لاؤ، نہیں لائیں گے۔ اللہ اکبر، ہمارے ہاں کوئی بندہ مرا ہوا ہو، پنجابی میں ہم کیا کہتے ہیں؟ مویا ہوا، وہاں پر وہ بولتے ہیں جئ بالمویا، جئ بالمویا۔ اب مویا لفظ ہم سنے ہیں تو تھوڑا سا پریشان ہو جاتے ہیں کہ کتنا فرق ہے عربی کا۔ میں ہی بولا تھا، میں نے کہا بیٹے پانی لا دو، ماں کا سیدھا، ماں قرآن کا لفظ ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ، ہر شے کو ہم نے پانی سے بنایا، لیکن کوئی بھی وہاں ماں سمجھنے والا نہیں تھا۔ میرے ساتھ ایک عربی تھے، انہوں نے کہا یا شیخ، اس بچے نے کہا جی جی، اس نے کہا جئ بالمویا، اس نے مویا کہا، وہ جگ پانی اب کر کے لے آیا۔ سبحان اللہ، وہاں جیم کو گاف بولتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں لفظوں کا فرق ہے کہ نہیں۔ یہ ہوتا ہے اصطلاحات الفاظ کی۔ آپ قرآن مجید میں اللہ، لفظوں کو اگر دیکھیں تو یہ جتنے کالج میں، یونیورسٹی میں، جب دنیا کا ہر ملک کا ایک اپنا سسٹم ہوتا ہے، ایک لفظ بھی آپ قرآن سے نہیں نکال سکتے۔ انڈسٹریل، یہ اصل میں عربی سے نکلا ہے، مصنوعات سے، صنعت، صنعہ اللہ، یہ لفظ قرآن میں آتا ہے، بنانا، اسی سے یہ صنعت نکلی۔ اللہ اکبر، اردو دنیا کی لشکری زبان ہے، یہ اس کی اپنی بیس نہیں ہے۔ انگریزی یہ بنی ہے عربی سے۔ پوری کائنات، آپ ہسٹری پڑھیں آپ دنگ رہ جائیں گے، کائنات میں پہلے زبان تھی عربی، انبیاء کو عربی آتی تھی، وہ پھر آکے تھے، جیسے آدم۔ اب آدم علیہ السلام تشریف لائے، پہلے نبی ہیں، رسول پہلے نہیں، روئے زمین پر یہ پہلے نبی ہیں۔ آگے حضرت نوح علیہ السلام، یہ پہلے رسول ہیں، دوسرے نبی ہیں، ٹائٹل ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح آپ دنیا میں ہر شے کا ایک ٹائٹل لگاتے ہو، اسی طریقے سے قرآن مجید سے مختلف باب لیے گئے، مختلف چیزوں کے نام رکھے گئے۔ سبحان اللہ، تو اس طرح قرآن مجید سے پہلے، اب آپ تک بتائیں، قرآن مجید جامع کتاب نہیں ہے۔ بے شک، لفظ قرآن کا کیا معنی؟ بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ لفظ قرآن کا معنی ہے وہ کتاب جو بار بار پڑھی جائے۔ ایک عام میٹرک پاس بچے کو آپ کہیں بیٹا مجھے اس میں سے فزکس کا علم نکال کے دکھا دو، وہ نہیں دکھائے گا۔ نہیں دیکھا، اس نے خود پڑھی ہوگی تو وہ غوطہ زن ہوگا نا، کہ ہوتی کیا بلا ہے فزکس، کیمسٹری کیا بلا، بایولوجی کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ جس طرح دنیا میں ہر شے کے طبقات ہوتے ہیں، اسی طرح قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ روئے زمین پر ہر شعبے کا تمہاری کائنات میں
اگر اس کی کیٹیگریز موجود ہیں، طبقات موجود ہیں، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، فرمایا میری نگاہوں میں بھی ہر پڑھے لکھے کے اوپر بھی ایک پڑھا لکھا، ہر پڑھے لکھے کے اوپر بھی ایک پڑھا لکھا، ہر طبقے کے اوپر بھی ایک طبقے والا موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنی صدیاں ہو گئی ہیں قرآن مجید کو آئے ہو، انگریز بھی اس چیز کو مانتے ہیں، سائنسدان بھی مانتے ہیں، یہ دنیا کی واحد کتاب ہے۔ وہ کہتے ہیں انگلش پڑھو، عربی پڑھو، بندہ تھک جاتا، اللہ لیکن قرآن جتنی بار پڑھو بندے کو تر و تازہ کر دیتا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ وہ کون سی شے ہے، وہ ریز جس سے بندہ تازہ ہوتا۔ اب ہمارے ہاں ایک محترم تھے، وہ میرے ساتھ جانا تو انہوں نے شیخ پورہ سے گجرانوالہ، وہ کسی میجر صاحب کے بیٹے تھے۔ ہم یہاں سے چلے، اب گجرانوالہ 1 گھنٹے میں، کار پہ جائیں تو 1 گھنٹہ لگتا۔ وہ گاڑی ہیٹ اپ ہو جاتی تھی، ان کی گاڑی ان کی تھی نئی نئی کمپیوٹرائز، کمپیوٹر سسٹم والی تھی۔ وہ بار بار کسی انگریز سے بات کرتے تھے۔ ہم 1 گھنٹے میں شہر سے نکلے، یعنی یہ شیخ پورہ سے ہمیں 1 گھنٹہ لگ گیا۔ ہر 5 یا 7 کلومیٹر پہ وہ اترتے، کسی سے پانی لیتے، ریڈیوریٹر میں جاتے۔ میں نے کہا یہ آپ کس سے بات کرنا ہے؟ جی یہ وہ انجینئرنگ انڈسٹری ہے، وہاں میں بات کرتا ہوں، تو یہ مجھے پرابلم ہے، گاڑی ہیٹ اپ۔ میں نے ایک بچے سے لمبی بوتل پکڑی، اس کو اس میں ریڈیوریٹر میں ڈال دیا، فل ہو گئی۔ میں نے کہا آپ خالی ریڈیوریٹر لے کے بھاگتے پھرتے ہیں، ستیاناش آپ نے کیا گاڑی کا، اور وقت ہمیں ڈالا 2 یا 3 گھنٹے میں ہم گجرانوالہ پہنچے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا آرمی والے ماشاءاللہ آپ سمجھدار، میجر کے بیٹے، اتنے جوگے نہیں ہے کہ آپ کی اس گاڑی ہیٹ اپ ہو گیا، اب آپ لے جائیں اس کو موبائل چینج کروائیں۔ تو ہر فن پر اللہ پاک نے ایک فن والا رکھا۔ جس طرح آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی فن والا ہے، بیٹا باپ جیسا نہیں، باپ دادے جیسا نہیں، دادا پردادے جیسا نہیں، اسی طریقے سے اللہ پاک نے نبیوں کے بھی اندر طبقات رکھے ہیں۔ سب نبی برابر ہیں مگر مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں۔ یہ طبقات ہوتے ہیں۔ کالج میں آپ چلے جائیں، استاد اسٹوڈنٹ کے پڑھانے میں سب ایکول ہیں، مگر درجے میں شاگرد کسی کی عزت زیادہ کرے گا، کسی کی کم کرے گا، کسی کی شاباش اور داد کو زیادہ لے گا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کو اللہ پاک نے اس طرح کا مرکز اور سرچشمہ بنا دیا ہے کہ اس میں سے تم جو چاہو نکال لو، مگر پہلے نکالنے والے تو بنو۔ اللہ اکبر، بے شک۔ پہلے نکالنے، اس پر ایک بہت بڑا مورخ ہے جس نے اناٹمی پر بڑا کام کیا، اس نے اس پر پوری تفصیل لکھی ہے، اور انہوں نے پورے نام درج کر کے مضامین لکھے ہیں کہ میں اگر چاہوں تو اتنے 1000 مضمون صرف قرآن سے میں نکال سکتا ہوں۔ اپنی اپنی استعداد ہے، اپنے اپنی اسٹڈی ہے، اپنا اپنا علم ہے۔ اسی طریقے سے آپ جو نکالتے ہیں تو آپ اپنے مطلب کا نکالتے ہیں۔ جب آپ قرآن کہتے ہیں، قرآن کے ساتھ تفاسیر کا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ حدیث کہتے ہیں، حدیث کے درجات ہوتے ہیں، حدیث میں طبقات ہوتے ہیں، حدیث میں راوی ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے تصوف کا یہ حال ہے کہ آپ جب تصوف کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو جاننا پڑے گا کہ اس کی بیس کیا ہے۔ اب آ جائیں اس بات کی طرف کہ ہمارے ہاں یہ بات بڑی کہی جاتی، اس کا وجود بر صغیر میں ہوا۔ اللہ اکبر، بخاری آئی ہے، صحیح بخاری، سبحان اللہ۔ بخاری امام بخاری کا نام نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی ائمہ ہیں نا محدثین، ان کے نام کی معروف، نام پر جو کتاب معروف ہے وہ ان کئیوں کا نام ہی نہیں۔ ترمذی آپ کا نام نہیں ہے، امام ترمذی، عیسیٰ نام نہیں۔ آپ حیران ہوں گے، صوفیاء، عرفاء، اولیاء، یہ حضور علیہ السلام سے لے کے امام بخاری تب بڑی مدت بعد آئے، 60-70 سال پہلے صوفیاء کا وجود، ان سے پہلے یہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں اس سے پہلے ان کا نہ صرف وجود موجود تھا بلکہ ائمہ نے، بخاری ہو، مسلم ہو، ترمذی ہو،
ان سب نے ان اولیاء سے اصفیاء سے حضور کے ارشادات کو اپنی کتابوں میں جمع کیا. اللہ اکبر سبحان اللہ. آپ کے 4 امام ہیں, نام لیں ذرا. امام اعظم, ابو حنیفہ. 4 امام. امام مالک, ہاں جی. امام شافعی, امام حنبل, معروف نام ہے نا. امام طبری بیان کرتے ہیں کہ امام اعظم کے 4000 اساتذہ ہیں. اللہ اکبر. کتنے؟ 4. اونچا بولے نا, ناراض ہیں مجھ سے, نہیں ناراض. غصہ آیا ہوا آپ کو. کتنے ہزار اساتذہ؟ 4000. ان 4000 کی لسٹ میں ایک استاد چٹا ان پڑھ ہے, اللہ اکبر. اور نام اس کا پتہ کیا ہے؟ ان کا مزار بغداد میں, حضرت بہلول دانا. اللہ. نام کیا ہے ان کا؟ حضرت بہلول. دانا. اور وہ تھے کون؟ مست حال مجذوب. اللہ اکبر. محدثین کہتے ہیں باقیوں سے تھے, آپ نے قرآن پڑھا, حدیث پڑھی, شرح پڑھی, فقہ پڑھی, تفسیر پڑھی, علم الکلام پڑھا, علم المنطق پڑھا, سب سے جو چاہا پڑھا. اس ان پڑھ سے کیا پڑھا؟ اللہ اکبر. یہ پہلے صوفی. آگے چلے. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی طبری بیان کرتے ہیں کہ میں نے صوفیاء کی جماعت کو امام مالک کی صحبت میں آتے بھی دیکھا اور امام مالک کو ان کی زیارت کرتے بھی دیکھا. لفظ صوفیہ آتا ہمارے یہاں نا کہ بخاری 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 بخاری, بخاری میں لفظ صوفی آتا بھی ہے اور کئی صوفیاء نے کے نام آتے ہیں, مگر امام بخاری نے خود بیان کیا میرے اساتذہ اور میرے دادا اساتذہ میں کئی ایسے گزرے ہیں جو اپنے وقت کے صوفیاء تھے, سبحان اللہ. جن کو آپ گالیاں دیتے ہیں آپ بابا کوئی شے نہیں, یہ سارے بابے انہی کے نسل سے پیدا ہوا. اللہ. بخاری کو بخاری کس نے کہا تھا؟ یہ جو ائمہ ہیں اوپر سے, یہ پیدا چاہ چھتا بخاری, مسلم, ترمذی, ابن ماجہ, یہ سارے جن کو آپ چاہ چھتا کہتے ہیں, یہ پیدا بعد میں ہوئے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی جس کو علامہ ابن تیمیہ, ہمارے ہاں 4 مسلک ہیں اہل حدیث, جس کو ہمارے ہاں وہابی کہتے ہیں. ایک ہے سلفی. سلفی ذرا ماڈرن اپنے آپ کو کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں پہلے آپ اکثر دیکھتے ہیں اہل حدیث کی, یہ میرا سلفی بھائی ہے. عموماً ان کے اشتہار میں کسی کا نام لکھے تو آگے لکھا تھا حافظہ اللہ تعالی. سلفی اس کو کہتے ہیں. اہل حدیث ایک پرانا نام ہے, بڑا صدیوں سے چلا آ رہا, کتابوں میں بھی ہے. 2 ہو گیا. ایک ہے دیوبندی. یہ کتنے ہو گئے؟ یہ 3. یہ تینوں میں دیوبندی ذرا کم مانتے ہیں علامہ ابن تیمیہ کو. اہل حدیث بھلے وہ سلفی ہو, بھلے وہ اہل حدیث ہو, بھلے وہ وہابی ہو, بھلے وہ ماڈرن ہو, پورا عرب, یہ جتنا عراق ہے, یمن ہے, سعودیہ ہے, لیبیا چھوڑ دیں, یہ پورا عرب علامہ ابن تیمیہ کو حجت مانتے ہیں. اللہ اکبر. سعودیہ چلے جائیں, آپ کسی عربی سے پوچھیں من علامہ تیمیہ کا, وہ امام ہو نا, وہ ہمارا امام شیخ ہے. آپ حیران ہو گے. علامہ ابن تیمیہ, اس کی کتاب ہے مجموع الفتاوی, اس کی جلد نمبر 5, جلد نمبر 6, جلد نمبر 10 میں وہ اولیاء اصفیاء کا ذکر کرتے ہیں, جس میں سے ایک کا میں واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں, اور یہ بیان علامہ ابن تیمیہ کا. وہ بیان کرتے ہیں کہ دنیا میں اصفیاء کا وجود موجود ہے, اور وہ حقیقت کو بیان کرتے ہوئے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پیدا ہوئے, یہ پہلے درویش تھے. وہ کہتے ہیں اصفیاء کا وجود تھا, یہ نہیں ہے کہ اصفیاء کا, اولیاء کا, صوفیاء کا وجود نہیں تھا. وہ کہتے ہیں وجود تھا. اس میں ایک صوفی کا ذکر علامہ ابن تیمیہ نے خود مجموع الفتاوی میں بیان کیا, اور وہ بیان کرتے ہیں اس کا نام لے کر, وہ بیان کرتے ہیں اسم صوفیہ ہوا نسبت الی لباس الصوف. یہ جو سوتی کپڑے پہننے والے ہیں, اس وقت کیونکہ حضور کے صحابہ بھی سوتی کپڑا پہنتے تھے, اکثر انبیاء اسی کاٹن جس کو آپ کہتے ہیں یہی کپڑا پہنتے تھے, صرف اس لیے کہ لوگوں کی نظروں میں ہم اس طرح رہے, کیونکہ نبی شان میں بلند ہوتا. لیکن اسی کو اولیاء اور عفا نے ایکسپٹ کیا کہ ہم لوگوں میں اتنے زیادہ پاپولر نہ ہو, لوگ ہمیں اگنور کریں. علامہ ابن تیمیہ اس شخص کا نام بیان, اس کا نام تھا شیخ عبد الواحد بن زید. یہ جلیل القدر امام ہے, محدث ہے, اور امام حسن بصری بہت بڑے معروف تابعی ہیں, کوئی مسلک والا ان کا انکار نہیں کرے گا.
اب علامہ ابن تیمیہ اپنی کتاب مجموع الفتاوی میں بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ پہلا شخص جو امام حسن بصری کا شاگرد تھا فالد ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا اونچا بولیے، فالد والا نماز پڑھے گا تو فالد ہی رہنا، ہاں جی۔ وضو کرے گا تو۔ علامہ ابن تیمیہ خود لکھتے ہیں، جس کو حجت لوگ مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کو فالد ہو گیا، اصابہ الفالد فسأل ربہ ان یطلق لہ اعداءہ وقت الوضو۔ وہ کہتے ہیں اس شخص کو فالد ہوا، شیخ عبد الواحد بن زید کو، اور انہوں نے تا وفات ان کو فالد رہا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، باری تعالیٰ تیری مرضی جیسے کر، مگر اتنا کرم کر دے جب میں وضو کرنا چاہوں یا نماز پڑھنا چاہوں میرا فالد دور کر دے۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ ابن تیمیہ۔ علامہ ابن تیمیہ۔ تیمیہ پر اتنا چپ تو نہیں ہونا چاہیے، علامہ ابن تیمیہ۔ وہ کہتے ہیں یہ پہلا صوفی ہے، وہ کہتے ہیں انہوں نے دعا کی، فسأل ربہ ان یطلق اعداءہ وقت الوضو، مولا جب وضو کرنے کا وقت ہے تو میرا فالد دور کر دینا، اور جب نماز پڑھنے کا وقت ہے فالد دور کرنا۔ جملے سنیں، فکان وقت الوضو یطلق لہ اعداءہ ثم یعود بعدہ۔ وہ کہتے ہیں جب وضو کا وقت آتا نا، وضو کا، اور وضو کرنا ہوتا یا نماز پڑھنی ہوتی، اس ایک دن میں کتنی نمازیں؟ 5 نمازیں، 5 وقت وہ وضو کرتے نماز پڑھتے تو اللہ پاک ان کا فالد دور کر دیتا، ادھر سلام پھیرتے ادھر فالد پھر ہو جاتا۔ چلو لگاؤ فتویٰ۔ یہ پہلا صوفی ہے، ابھی تو اگلے صوفی کا حال ہونا تو خدا جانے آپ کا کیا حال ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔